السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اتنی اچھی ویڈیوز ڈالنے کے لیے اور رہنمائی دینے کے لیے. مجھے کچھ سوال ذہن میں آتا ہے اور میں ذکر کروں گھر میں کہ مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے یا یہ کیسی اس کے صحیح چیز کیا ہے, دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو میرے گھر میں بچے بھی یہی بولتے ہیں کہ ماما نور ٹی وی چدا سے پوچھے. تو ماشاء اللہ سے وہ آپ کو سمجھ گئے کہ اس چینل سے ہمیں قرآن کے مطابق ہی رہنمائی ملے گی انشاءاللہ. وہ بھی سمجھ گئے ہیں اور الحمدللہ پوری دنیا سمجھتی جا رہی ہے, اور کریڈٹ گوز ٹو آپ لوگوں کے لیے, چونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. حدیث کے مطابق ملے گی. مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان وغیرہ میں ہم نے سنا اکثر کہ سعودیہ میں کون سے لوگ سننا پڑتے ہیں, کون سے لوگ پلیز اس کے حوالے سے ایک روشنی ڈالیے گا کہ واقعی مجھے تو معلوم ہے کہ یقیناً وہ پڑھتے ہیں اور بعد میں پڑھتے ہیں, لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہی طریقہ صحیح ہے کہ ہم فرض نماز ہونے پر فرض نماز پڑھیں اور اس کے بعد سنت کو تب ادا کریں جب فرض ختم ہو جائے, لیکن جیسے فجر کی سنت ہے وہ تو شاید پہلے پڑھیں گے, پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ اب ظہر میں 4 سنت پہلے آتی ہے پھر 4 فرض ہے, تو کیا جب اذان ہوتی ہے تو پہلے فرض پڑھ لیں اور جو فرض سے پہلے کی سنت ہے کیا وہ بعد میں پڑھی جاتی ہے سعودیہ میں, کیا ہم ایسے کیا کریں یا پہلے 4 سنت اور پھر 4 فرض پڑھیں اور اینڈ کی 2 سنت رہ جاتی ہے پھر. تو مجھے کچھ کنفیوژن تھی, سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جو طریقہ سعودیہ میں دل کرتا ہے وہی اپنایا جائے وہی صحیح ہے, تو پلیز اس کے حوالے سے ضرور رہنمائی دے دیجیے گا. اور ایک تو یہی ذہن میں آ رہا تھا کہ فجر کی سنت تو پہلے پڑھتے تھے اللہ کے نبی, بالکل ایک یہ بات, اور دوسرے کنفیوژن اس کی وجہ سے جو آ رہی ہے, پلیز آپ کو جیسے موقع ملے آپ نے رہنمائی ضرور دینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سوال سن لیا ہے. ہمارا صاحبہ امریکہ سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں, دراصل گزشتہ ہفتے بھی ایک ویڈیو ہم نے نشر کی تھی, 12 رکعتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے, جو شخص 12 رکعتیں دن بھر میں پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کا گھر جنت میں تعمیر کر دیتا ہے. یہاں وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے, یہ موقع مل گیا کہ اس حدیث کی کلیریفیکیشن اور مزید وضاحت آپ لوگوں تک پیش کرنے کی سعادت حاصل مجھے ہو گئی الحمدللہ. دراصل صحیح مسلم میں یہ روایت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موجود ہے, اور بہن کا جو اہم ترین پوائنٹ جس کی طرف میں آپ سب کی بھی توجہ چاہوں گا, اور خاص طور پر ان بہن کی, کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ سعودی عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے عمل ہوتا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت پر اسی طریقے سے عمل کریں جس طریقے سے سعودی عرب میں ہوتا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہمارے لیے ہمارے سوالوں میں دراصل قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی خواہش ہونی چاہیے, اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ جناب ہم جب کسی سے سوال کریں تو سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے اس سے قطع نظر یہاں اللہ کا فضل ہے کہ سعودی عرب میں قرآن و سنت پر عمل ہوتا ہے, اور یہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کروں گا. دراصل ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں. سعودی عرب میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں قرآن و حدیث پر عمل ہوتا ہے, لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سنتیں پڑھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور مساجد میں لوگ جا کر آپ سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے انہیں دیکھتے ہیں, جبکہ سعودی عرب کا جو ماحول ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کی جو 12 رکعت یا سنن اور نوافل کی جو فضیلت ہے وہ گھروں کے اندر زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کہ آپ مسجدوں میں سنت یا نوافل نمازیں دونوں ایک ہی ہیں, ان سنن اور نوافل کا آپ مساجد میں اہتمام کریں. تو سعودی عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں مساجد میں سنن اور نوافل لوگ کم پڑھتے ہیں اور اپنے گھروں میں زیادہ پڑھتے ہیں. فرض نماز ہو جاتی ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, تو لوگ اکثر اٹھ کر نکل جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ وہاں پر بھی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ گھروں میں جا کر اس سنت کو زندہ کرتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سنتوں کو گھر پر ادا کرنا افضل ترین عمل قرار دیا گیا ہے. اب آپ کو لے کر چلتا ہوں میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعد الخسلان کی محفل میں, ان سے اسی طرح کا سوال کیا جا رہا ہے.
هل هذا الحديث صحيح؟ وہ حدیث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ 12 رکعت کی جو حدیث ہے کیا وہ درست ہے؟ الحديث المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث محفوظ ہے وہ ہے في هذا الباب هو حديث حبيبة ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کی راوی ہیں قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، من صلى لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ ہماری ماں یہ فرما رہی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو شخص دن اور رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، بنى الله له بهن بيتا في الجنة بن اللہ لہ بہن بیتن فی الجنہ، ان 12 رکعات پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کا محل جنت میں تعمیر فرماتا ہے۔ قالت ام حبيبة فما تركتهن منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ اکبر۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بشارت کی حدیث میں نے سنے، اس کے بعد سے لے کر کبھی بھی ان 12 رکعات کو میں نے نہیں چھوڑا اور ہمیشہ پڑھتی رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق بخشے۔ وهذه 12 ركعة جاء تفسيرها في رواية الترمذي والحديث یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف میں، لكن جاء تفسير اور اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل جو ہے وہ امام ترمذی اور دیگر محدثین نے نقل کی ہے۔ 12 ركعة في رواية الترمذي وہ 12 رکعتیں جو ہیں ترمذی میں وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ أنها 4 قبل الظهر 4 قبل الظہر، 4 رکعت ظہر کی نماز کے بعد، فرض سے پہلے ہے، اذان کے بعد۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کو موقع مل گیا ہے تو آپ 4 رکعت امام سے پہلے 2 کر کے پڑھیں، اور پھر 2 رکعت ظہر نماز کے فرض ادا کرنے کے بعد۔ لیکن اگر آپ گھر پہ پڑھ رہی ہیں تو آپ 4 رکعت پہلے پڑھیں 2 کر کے، پھر فرض پڑھیں 4 رکعت، اور پھر 2 رکعت سنتیں، وہ 6 رکعت ہو جائیں گی ظہر کی۔ ركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب رکعتین بعد المغرب، 2 رکعتیں مغرب کے بعد ہیں، بعد العشاء 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد ہیں، ركعتان قبل الفجر رکعتان قبل الفجر، یہ 2 رکعتیں فجر کی نماز، فجر کی فرض نماز کے پہلے ہیں۔ أي أنها السنن الرواتب انہا سنن الرواتب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ تو دنیا و ما فیہا، جو دنیا و ما فیہا ہے ان سے زیادہ فضیلت والی یہ 2 رکعتیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں بھی مقیم ہوتے یا مسافر ہوتے، آپ فجر کی 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور اگر کسی صحابی سے یا کسی شخص سے فجر سے پہلے چھوٹ جاتی ہیں، آپ ایسے وقت میں داخل ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، تو آپ فرض نماز میں شامل ہو جائیں، اور فرض نماز کے بعد چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی روایات موجود ہیں، آپ نے اس کی اجازت دی ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ تو آپ تو گھر پہ پڑھتی ہیں، عورتیں تو خواتین گھر پہ پڑھتی ہیں، تو 2 رکعت پہلے پڑھیں، پھر اس کے بعد فرض نماز پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے ظہر کی جو 6 رکعتیں ہیں وہ 4 رکعت پہلے 2 کر کے پڑھیں، اور پھر 2 رکعت بعد میں پڑھیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی 4 رکعت پہلے چھوٹ جاتی ہیں ظہر کی، آپ ایسے وقت میں داخل ہوئے مسجد میں کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، تو آپ ظہر کی یہ 4 رکعتیں بعد میں 2 کر کے پڑھ لیں۔ لیکن چونکہ آپ تو خاتون ہیں، ہماری عورتیں، تو اس کو ان کا اہتمام اسی ترتیب سے کریں جس طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، اور ڈاکٹر سعد الخسلان نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو 2 رکعت مغرب کی اور 2 رکعت عشاء کی۔ تو اس طریقے سے سنن اور رواتب کا آپ لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اور جو شخص اس حدیث پر عمل کرتا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو 12 رکعتوں کا جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین غیر الفریضہ، صحیح مسلم میں یہ بھی لفظ موجود ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ جو سنن اور نوافل 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھتے ہیں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ان کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مساجد میں اگر آپ کو موقع ملتا ہے سنتیں پڑھنے کا تو وہاں پڑھیے، لیکن سعودی عرب میں جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ یہ
کہ گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے سنتیں اور فرائض کے لیے مساجد میں الحمدللہ آج بھی اہتمام جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کے مسلمان نماز مساجد میں ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو بیت اللہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز اس چینل کو آپ دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں تو اس لائق نہیں ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے؟ پلیز سپورٹ اس۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور